السلام علیکم، فیاض ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کبیر خان افریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریسنٹلی یہ امریکہ سے آئے ہیں، تو آج ہماری ملاقات تھی۔ ہم نے سوچا کہ اس ٹرپ کے حوالے سے کبیر سے تھوڑی بات کی جائے۔ کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی کبیر، ایک تو آپ نے سب سے پہلے کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، نسیم شاہ سے بھی ملاقات ہوئی، اور جو آپ کے دوست تھے شاہین شاہ افریدی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو تھوڑا سا ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا، اس وقت ان کا مورال کس طرح تھا؟ شکریہ فیاض بھائی، بالکل جس طرح کہ پوری قوم مایوس تھی، میں یہی کہوں گا، کیونکہ اپسیٹس ہوئے نا، امریکہ سے ہارے، پھر انڈیا کا ایک بڑا میچ جیتا ہوا میچ ہاتھ سے گیا، تو یقین کرے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ قوم کو دکھ ملا ہے یا ان کو کچھ لحاظ سے ہارٹ ہوئے ہیں نا، لیکن اگر آپ فیس ٹو فیس کھلاڑیوں کو دیکھیں گے تو آپ اپنا غم بھول جائیں گے، کیونکہ ان کے ذمہ داری ان پہ تھی، پوچھنا ٹارگٹ سارا انہی پہ تھا نا، ساری لوگوں کی نظریں، میڈیا اور جو کرکٹ نیشن ہے ساروں کا، تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ اپسیٹ تھے، اور پریشر بھی اگر دیکھے 34,000 لوگ تھے، اس میں تقریباً 30,000 انڈین کراؤڈ تھا، تو وہ ایک ایک بال کے ساتھ ان کے آوازیں اور ایک ویو کریٹ ہوتے تھے، تو 11 لڑکے اور پھر 30,000 سراؤنڈنگ میں آپ کے ارد گرد بیٹھے ہو، یہ پریشر ہینڈل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اور جہاں پر روم میں واپس جب ہوٹل آئے تو یقین کرے کھلاڑیوں، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اگر لوگ یہ سن رہے دیکھ رہے ہیں تو بالکل آپ کھلاڑیوں کو سپورٹ کیجیے۔ شاہین شاہ افریدی کے ساتھ آپ کی ہم نے دیکھی، آپ باہر بھی پھرے، گھومے پھرے، ویڈیوز دیکھی ہم نے، پھر وہ آپ اس کے کمرے آئے تھے، شاید وہ آپ ہم تھے، تو وہ بتائے گا وہ میچ سے پہلے کی ملاقات تھی؟ یہ امریکہ میچ کے بعد کی ملاقات تھی۔ اچھا، ہاں، اس کے بعد پھر ایک دن 2 دن بعد میچ ہونا تھا انڈیا کے ساتھ۔ یہ دراصل جدھر ہمارا ہوٹل تھا وہ سٹی سینٹر میں تھا، یہاں پہ آئے تھے تو ہمارے روم میں نماز کے لیے آ گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور یہی تھا ہمارے ذہن میں اس ٹائم، اور ان کو لگ بھی ایسے رہا تھا کہ میچ ہم نے ون کرنا ہے۔ اس ٹائم بہت سب کچھ، شاہین بیسیکلی مائنڈ سے اسٹرانگ ہے، جتنا میں جانتا ہوں شاہین کو، ایک تو بالنگ وہ ایگریسو بندہ ہے، تو فاسٹ بالر ویسے بھی ایگریسو بھی ہوتے ہیں اور جارحانہ موڈ میں، ہاں بالکل پریشر میں نہیں تھا، ایزی، ان کو ایزی لگ رہا تھا، لیکن میچ کے بعد کا سچویشن وہ بہت چینج آیا پھر۔ اچھا، تو کیا اپنے آپ کو ملامت ٹھہرا رہے تھے یا کسی اور کھلاڑی کے حوالے سے؟ ٹیم جب ہار جیت ہوتی ہے لازمی ہے کہ کوئی ایک کھلاڑی کو تو ٹارگٹ نہیں بنا سکتے، یہی تھا کہ ان کے ذہن میں بھی جیتنے کے لیے گئے تھے، پھر ہار کا سامنا ہوا تو ایک افسوس تھا ان کو۔ اچھا، آپ نے اپنے اس یو ایس اے کے دورے میں اپنے شاہد انور سے بھی ملاقات کی، جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ کافی چھائے ہوئے ہیں، بزنس کے حوالے سے، ای کامرس کے حوالے سے کافی باتیں کرتے ہیں۔ کس طرح پایا آپ نے ان سے ملاقات میں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر ان کا امیج کافی نیگیٹو ہے، اپنے انداز بیان کی وجہ سے، جو وہ جملے کہتے ہیں لوگوں کو، تو اس کے حوالے سے کافی وہ کنٹروورشل بھی ہیں، لیکن آپ نے کس طرح پایا ان کو؟ شروع میں بات کروں گا کہ بندہ کس طرح ہے۔ جب ہم پہنچے بہت پیار محبت سے ریسیو کیا، پھر ایک نائٹ ہم نے سٹے بھی ادھر کیا، اس دوران ہم نے ان کی ہاسپٹیلٹی، مزاج اور جو طریقہ کار تھا بالکل ہمارے لوکل لوگوں جیسا ہی انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا، جو مہمان نوازی دی بے مثال تھی۔ پھر بات رہی، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گاڑیاں تھی، گھر تھا یا نہیں تھا، بالکل ہم نے ویڈیوز میں دکھایا سب کچھ، وہ جو چیزیں وہ دکھا رہا تھا اپنے سوشل میڈیا پر، وہ ہم نے ادھر پہ دیکھی سب کچھ، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک ٹریول ولاگ بھی ایک ساتھ بنایا۔ تو بندہ سمارٹ بھی ہے، محنتی بھی ہیں، اللہ مزید بھی اس کو ترقی دے۔ پھر بعد میں یہ کروں گا کہ عوام کو خوف یا ڈر کس چیز کا ہے، جب وہ آپ سے ایڈوانس ڈالر نہیں مانگ رہے ہیں، آپ کو ایک لیکچر دے رہے ہیں اور اس لیکچر کا وہ فی چارج کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ سروس یا نالج تو مل رہی ہے نا، آپ ایک نالج کے لیے پے کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس پہ بلیم کریں کہ یہ 2 نمبر ہیں یا یہ ڈبل شاہ ہے، جو بھی ہے، کیونکہ وہ آپ سے پیسے توڑی مانگ رہا ہے کہ آپ کو کہے کہ $50,000 مجھے دے دے، میں آپ کو ڈبل دے دوں گا۔ کورس کا ہے، ای کامرس آپ کو ٹیچ کر رہا ہے اور وہ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ ہاں
یہ کورسز یہ جو بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں وہ آلریڈی ہے اسی طرح، ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ خامی مجھے نظر نہیں آئی. ان کے اوپر جو تنقید ہے اس کی بڑی وجہ جو انداز بیاں ہے، جو لوگوں کو جس طرح مخاطب کرتے ہیں جن الفاظ سے، ان سے کافی مسئلہ ہے. تو اس موضوع پر بھی، اس نقطے پر بھی آپ نے بات کی کہ یہ آپ کیوں طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ بذات خود پہلے مجھے بھی اچھے نہیں لگتے تھے جو یہ غریبوں کا نام اس طرح یاد کرتے یا لیتے تھے. میرے ذہن میں تھا کہ یہ غریبوں کا انسلٹ کرتے ہیں. پھر بعد میں مجھے چلا یہ معلوم ہوا کہ ان کا جو مشن ہے یا انٹینشن ہے لیزی، بیکار، سست ان لوگوں کو جگانے کے لیے یہ ایک آن لائن ایک جھٹکا دے رہے ہیں. کرنٹ نہیں ہے بجلی جس طرح کے، وہ تاکہ وہ جاگے، ہمت کرے، جو فضول میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں وہ کام پہ جائیں. تو یہ وجہ ہے. تو ایک موٹیویشنل سپیکر ہے، اس کا لہجہ تھوڑا تلخ سخت لگ رہا ہے لیکن انٹینشن اس کے برے نہیں ہیں. تو اب ریسنٹلی کوئی پروڈکٹ بھی لانے والے ہیں، اس کا اپنے کافی اس کی پروموشن آپ نے بھی کی، ویڈیو بنا کر. بالکل اٹس اے کائنڈ آف پروموشن، کیونکہ آپ نے اس کو بتایا، اسپیشلی ہمارے جو بیلٹ کے لوگ ہیں، پشتون ہیں، ان کو اپنے متعارف کروایا. ابھی لانچ ہونے جا رہا ہے، تھوڑا بتائیے گا اس کا کیا پاکستان میں بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل فیاض بھائی، میں نے دل سے کوشش کی کہ ہمارا ایک بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، پختون بھائی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، بزنس بنا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی سپورٹ کریں پورا کا پورا جتنا ہم سے ہو سکے. اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اتنا اس کو ٹائم دے رہے ہیں، نہیں دینا چاہیے تھا، آپ اپنا معیار کھو رہے ہیں. لیکن نہیں، کیونکہ ایک لڑکا ہے 29 سال کا، محنت کر رہا ہے. میری رسپانسبلٹیز جو سپورٹ میں کر سکتا ہوں، صرف ان کی نہیں، کسی کی بھی جس کا کوئی بزنس ہے اور میں سمجھوں کہ میرے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو فائدہ مل رہا ہے. میں نے کچھ اس کی پراپرٹی دکھائیں، گاڑیاں دکھائیں، گھر دکھایا، اس غرض سے تاکہ لوگوں کو ایک جذبہ ملے، حوصلہ ملے اور ہمت کرنے کا ایک ان کو ویک اپ کال ملے کہ آپ ہی ہمت کریں، آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو انرجی ڈرنک سلاجید بل کے نام سے ان کا لانچ ہوگا اسی ویک میں، اور ممکن ہے کہ شاید پاکستان میں بھی ڈسٹریبیوشن آئے اس کا. اور دعا گو ہیں ہم شاہد انور کے لیے کہ ان کے اس بزنس میں اللہ ترقی دے ان کو. ٹھیک ہے. ٹورزم کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. ہم نے دیکھا کہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کچھ ڈیٹا شیئر کیا، اس کے مطابق گزشتہ سال کے نسبت اس سال بہت زیادہ ٹورسٹ آیا کے پی میں، اسپیشلی ناران، کاغان میں، گلیات میں. اور بڑا ہی حیرت والی بات یہ ہے کہ چترال میں فارنرز بہت زیادہ آئے ہیں اس دفعہ. آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ٹورزم کی پروموشن ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، جتنا پچھلے پیریڈز میں یا پچھلے کئی سالوں میں ہم نے جتنا ورک کیا ہے پاکستان کی ٹورزم میں، وہ تو محنت ضائع نہیں جائے گی. یہ اسی صورت میں لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیوز اٹھا رہے ہیں اور پھر پلان بنا کے ادھر جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے محنت کا صلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور لوگ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہ صرف شروعات ہے. بدقسمتی سے پچھلے جو سیلاب اور اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس سے تھوڑا ہمارا ٹورزم ڈاؤن گیا تھا، لیکن مجھے اب امید ہے کہ ہر سال ہر سیزن یہ بڑھے گا مزید. اب ضرورت یہ ہے کہ تھوڑا گورنمنٹ انفراسٹرکچر پہ توجہ لے. چترال کے روڈز یا چترال کے خوبصورت علاقوں تک ایکسیس یہ سموتھ بنانا، اس کی اشد ضرورت ہے. جگہ تو خوبصورت ہے لیکن جو کمی اب ہم میں ہے، لوگوں کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، صفائی کا خیال کرے، ادھر لوکل کلچر کا لحاظ رکھے، بدتمیزی یا گندگی یہ نہ پھیلائیں، تو تاکہ مقامی لوگ بھی خوش ہو نا. ایک سیاحت کے لیے ہم خوشی کے لیے جاتے ہیں، لیکن ادھر کے مقامی جو رہ رہے ہیں ان کو تو آپ نے اچھا ٹائم دینا ہے. اسی پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیلاش کی خواتین سے میری بات ہوئی، میں جب گیا تھا انہوں نے یہی شکوہ کیا، ان کا یہ گلہ تھا کہ جو یوٹیوبرز آتے ہیں وہ یہاں پہ ویڈیوز بنا کر ہم سے انٹرویو لے کر پھر اس کو بڑے غلط انداز میں، منفی انداز میں پیش کرتے ہیں. آپ کیا کہنا ہے اس حوالے؟ معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہیں. کچھ لائک ویوز کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کیسے حرکات کر رہے ہیں نا. لوگوں نے اپنے فیملی کو معاف نہیں کیا تو دوسروں کے فیملی کا کیا وہ لحاظ کریں گے. لیکن مقامی لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس کو انٹرویو انہوں نے دینے ہیں اس کا ایک پروفائل چیک کرے، کس کیلیبر کا بندہ بیٹا ہے، کس کو وہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں. آیا وہ انٹرویو اچائی کے لیے شیئر ہوگا یا برائی کے لیے شیئر ہوگا. یہ بھی لازمی ہے کہ بندے کے بارے میں جانیں
تب ہر کسی کو انٹرویو نہ دے جس نے موبائل پکڑا ہے اور ہر کسی کے سامنے بیٹھ گئے. تو یہ بھی، اور جتنے ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو علاقے ہیں سیاحت کے لیے ہیں، ادھر کے کلچر، رواج، رسومات، اس کا بہت خیال رکھیں. کسی نے فیس کور نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھلے مزاج کے ہیں. ان کے کلچر میں ایک لباس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آزاد خیال کے ہیں. سارے لوگ پاکستان میں جدھر سے بھی، جس دین سے، جس کلچر سے بھی ہیں، جو عزت پہ بات آتی ہے تو اس میں سب پھر برابر ہیں. تو جس طرح لوگ اپنے ماں و بہنوں کو دیکھتے ہیں اور عزت کا خیال کرتے ہیں، دوسروں کا بھی کریں. لاسٹ میں شندور فیسٹیول ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گے ٹورسٹ کو؟ 28 سے لے کر 30 تک ہے، ایک بہت انٹرنیشنل فیسٹیول ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، تو اس سال بھی ہونے جا رہا ہے. میں تو سمپل الفاظ میں یہی کہوں گا کہ جس نے شندور کا یہ فیسٹیول نہیں دیکھا، میرے خیال میں چترال اور یہ ٹرپ ان کا تھوڑا انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہوگا. اور میں جتنی بار بھی گیا ہوں میں ابھی تک نہیں دیکھا ہوں. تو میرا بڑا وش ہے کہ میں خود جاؤں، اور جتنے بھی لوگ ہیں مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آئیں اور اس فیسٹیول کو اتنا کامیاب بنائیں، اتنا کامیاب بنائیں کہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی اس کے چرچا آلریڈی ہے بھی، لیکن مزید بھی ہوں، کیونکہ یہ ایک آئیڈینٹی ہے ہمارے اس خوبصورت آپ علاقے کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس دفعہ آئیں. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے بھی کہیں گے آپ لوگ ضرور آئیں. اور جیسے کبیر نے بتایا کہ اس فیسٹیول کو کامیاب بنانا ہے، بیسیکلی نہ صرف ایک فیسٹیول ہوتا ہے بلکہ اس علاقے کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں. ضرور آئیے تاکہ اس فیسٹیول کو کامیاب بنا سکیں. بہت شکریہ.